آج کل نعتیں اور غزلیں مختلف رمزوں میں پڑھی جاتی ہے، ان کا سننا کیسا ہے؟ گناہ اور ناجائز ہے۔ اکثر گویے جو ہے نا، گویے مسلمان بھی ہو جاتے ہیں تو گویے رہتے ہیں، وہ اسی طرز سے ادائے کرتے ہیں۔ گانوں کے اندر ڈول بجایا جاتا ہے، اس طرح آج کل اسلامی نظموں نعتوں بطور ڈول کے اللہ کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ سب گناہ قریب الکفر اعمال ہے۔ نابالغ لڑکے کا انتقال ہو جائے، اسے دیکھنے شہوت نہیں ہوتی تو مردوں کی طرح عورت اس کو غسل دے سکتی ہے۔ بعض علماء نے مرد نہ ہونے کی صورت میں اجازت دی ہے، بہتر ہے کہ محارم عورتیں غسل دے۔ نابالغ لڑکا یا لڑکی اگر فوت ہو جائے تو کیا وہ قیامت کے اپنے والدین کی شفاعت کرے گا؟ جی ہاں، صحیح حدیث میں ہے۔ ہاں، حضرت امہات المومنین ایک وقت میں 11 جمع ہوئی ہے، وفات کے وقت 9 تھی، کل 17 تک پہنچی ہے، کنیزیں مل کر 37 ہو جائے گی۔ کیا حضرت کی تدفین 3 روز بعد ہوئی؟ نہیں، پیر کے دن تو وصال ہوا ہے، اور ایسے چاش کے وقت، اور منگل کے دن بعد الظہر تدفین ہوئی ہے، رات تک رش بہت زیادہ تھا، اور چونکہ ظہر کے بعد کبھی اگلے دن کا اطلاق ہوتا ہے، اس لیے بعض کتابوں میں یوم الاربع آیا، اصل میں وہ لیلۃ الاربعاء ہے۔ حضرت کا جنازہ کس نے پڑھا ہے؟ تمام صحابہ کرام نے مل کے پڑھا ہے، حضرت کے ہوتے ہوئے کوئی امام نہیں بن سکتا۔ اذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة۔ نبی اور رسول میں فرق یہ ہے، رسول مستقل شریعت و کتاب والے ہوتے ہیں، اور نبی سابقہ پیغمبر کی کتاب اور شریعت کے پابند ہوتے ہیں۔ ایسا بیٹا جو والدہ کی پٹائی بھی کر چکا ہو، ڈنڈے سے اور فوش گالی بھی دیتا ہو، اور والد کو قتل کی دھمکی بھی دی، اور بیٹوں کے قتل کی یعنی بھائیوں کے قتل کی آئے دن طریقے سے پہنچاتا ہو، یہ بیٹا نہیں ہے، جہنم کا مجسمہ ہے، اس کے لیے جہنم انتظار میں ہے۔ جیسے اس کی گندی پلیت روح نکلے گی، جہنم اس کو دبوچ لے گی۔ جس نے ماں باپ کو برے لفظ سے یاد کیا، ان کے سامنے آواز کسی، انہیں مروب کرنے کی کوشش کی، ان پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی بے ادبی کرنے والے کو زندہ جلانے کا ارادہ کیا، زندہ جلانے۔ اگر والد جائیداد سے محروم کر دے تو بہت ثواب ملے گا والد کو۔ ایسے بے غیرت، بے حیا اور بے شرم بیٹے کو کبھی بھی معاف نہیں کرنا چاہیے، اور اس کو سزا دینا چاہیے تاکہ دنیا اس سے عبرت حاصل کر لے۔ اگر والد اس کو زندگی میں آنکھ کر دے تو درست ہوگا، آنکھ اس طرح آنکھ درست اور صحیح ہے۔ یقین رکھنا کہ نیک روحوں کو دنیا میں آنے کی اجازت ہوتی ہے، درست ہے۔ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ روح آتی ہے یا نہیں۔ ہمارے فقہاء نے اس میں سختی کی ہے، فتاوی بزازیہ میں ہے، من قال ارواح المشائخ حاضرۃ کفر، جو یہ کہے کہ بزرگوں کی روح آ سکتی ہے وہ کافر ہو جائے۔ ناخن اور جسم کے زائد بالوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ صاف کرنا ضروری ہے، بہتر ہے ہر ہفتے میں، ورنہ 40 دن کے اندر اندر بال لینا چاہیے، اور ناخن ہر جمعے سے پہلے۔ ناخن کاٹنے کا طریقہ، دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کرو، 7 والی، پھر 7 والی، پھر چنگلی، پھر بائیں ہاتھ کی چنگلی سے 7 والی، بیچ والی، شہادت والی انگوٹھا، اخیر میں دائیں ہاتھ کا انگوٹھا، اور پیروں کے اندر چھوٹی انگلی دائیں سے شروع کر کے انگوٹھے پہ آئے، پھر بائیں پاؤں کے انگوٹھے سے چنگلی پہ جائے۔ حالت وضو میں ناخن کاٹتے اور بال تراشنے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے اگر خون آ گیا یا ہوا خارج ہو گئی؟ کیا نقلی بال لگا سکتے ہیں؟ منع فرمائے، لعنت آئی ہے، نقلی ناخنوں پر بھی لعنت آئی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ جو آدمی 40 دن تک ننگا سر بغیر عذر شرعی تو اس کا شہادت قبول نہیں ہے۔ ایک دن ایک نماز بھی اگر قصدن بغیر عذر کے ننگا سر کر کے نماز پڑھ لے اور نماز کی توہین کر کے تو کافر ہو جائے گا، شہادت تو چھوڑو۔ ایک لڑکی نے اپنی نانی کا دودھ پیا ہے، اب اس کی شادی اس کے خالہ کے لڑکے سے ہو رہی ہے، تو یہ تو اس کی بھی خالہ بن گئی نا، نکاح نہیں جائز، نہیں ہو سکتا۔ کیا ناپاکی کی حالت میں کھانا کھا سکتے ہیں؟ جی ہاں۔ آج کل لوگ یہ نعرے لگاتے ہیں، بہرحال نعرہ لگانا علیحدہ فیشن ہے، اور مسئلے کا صحیح ہونا علیحدہ بات ہے۔ کسی زانی کو نعرہ لگانا کہ زانی ہے، زانی ہے، یہ کون سے اخلاق ہے؟ بس ایک حکم شریعت کا آپ نے واضح کر لیا۔ مفتی صاحب، نئے گھر کی تعمیر مکمل ہونے پر قرآن خوانی جائز ہے؟
قرآن خوانی تو ہر وقت جائز ہے، نئے گھر کی کوئی خصوصیت نہیں ہے. البتہ نئے گھر تعمیر ہونے پر حدیث شریف میں اس طرح آیا ہے کہ بنا دارن وجعل فیہ مأدبۃ ودعا الیہ الناس، پورے گھر میں دسترخوان بچھائیں، بہترین کھانا تیار کروائیں اور دوست اور احباب اور عزیز و اقارب کو اس میں طلب کر کے کھانا کھلائیں. گھر کی الا بلا مصیبت سب نکل جائے گی. قرآن پر آپ خود پڑھتے رہیں. جو کام کرنے کا ہے وہ کبھی نہیں سمجھیں گے، جو عورتوں نے رواج دیا ہے اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. کیا یہ بات حدیث سے ثابت ہے کہ نئے گھر میں دوست و احباب کو دعوت دی ہے؟ جی ہاں. من بنا دارا وجعل فیہ مأدبۃ ودعا الیہ الناس، صحیحین کی روایت ہے. پچھلے جمعے کو نیاز کے بارے میں سوال کیا گیا، جواب میں آپ نے فرمایا کہ نیاز اللہ کے نام کی جائز ہے اور غیر اللہ کی حرام. سوال یہ کہ نیاز کس کے نام کی جائے، بلکہ سوال یہ کہ نیاز کی اصل اور بنیاد کیا ہے اور نیاز دلانے کے کیا فوائد ہے اور کیا نیاز دلانے کا حکم اللہ اور رسول نے دیا ہے. نیاز جسے عربی میں نظر کہتے ہیں، یوفون بالنظر، کہ جنتی لوگ جو نظر مانتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں. وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ. خرچ کرنے کی طرح ایک یہ بھی ہے کہ جائز نظر مانی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے مریض کو شفا دی، میں مسکینوں کو اتنا کھانا کھلاؤں گا، غریبوں کو اتنے کپڑے دوں گا. اور فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا. مائی مریم کو بھی کہا کہ آپ کہے کہ میری نظر ہے. اور مائی مریم کی والدہ بھی کہتی ہے انی نظرت لک ما فی بطنی محررا. تو نظر کا وجود تو قرآن کریم سے ثابت ہے کہ اللہ کے نام پر خرچ کرنے کا ایک طریقہ ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نظر ہی سے کام ہوگا، جب تک نظر ہم نہ مانے تو کام ہوگا ہی نہیں. یہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نظر کا پابند نہیں ہے. اس لیے بخاری میں ابن عمر سے مروی ہے کہ ان النظر لا یؤخر ولا یقدم ولکن اللہ یخرج به من البخیل شیئا. نظر نہ آگے کر سکتی ہے نہ پیچھے، اللہ بخیلوں سے اس کے ذریعے کچھ نکال لیتا ہے. اسی کو فارسی میں نیاز کہتے ہیں اور اردو میں منت کہتے ہیں اور پشتو میں منختہ کہتے ہیں. بے جان چیزیں جیسے گاڑی مکان پر بھی نظر لگتی ہے. جی ہاں، اگر کسی کو نظر لگ جائے تو اس کا اثر کس طرح ظاہر کرنا ہے. اللہ سے دعا کر دی ہے ماشاءاللہ پڑھ کے اور سورہ قلم کا آخر دم کرنا ہے. میرے سر کا آپریشن ہوا ہے، اس کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آتی. اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتائے. ٹھنڈے دودھ پر درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھ کر رات کو سوئے اور اس کے بعد بات چیت نہ کرے، انشاءاللہ نیند آنا شروع ہو جائے گا. کیا بیوی کے پہلے شوہر کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ بیوی کے پہلے شوہر کی بیٹی سے، یعنی اس شخص کی یہ بیوی رہی اور اس کے بعد یا اس سے پہلے اس کی بیٹی نہیں کر سکتا، یعنی سوتیلی بیٹی کے ساتھ نکاح نہ جائے. سوتیلی کی وجہ نہیں ہے، اس کی ماں نکاح میں آ چکی ہے. ایسا آدمی جو اپنے چھوٹے بھائی کا بیٹے کا نکاح کئی جگہ کرائے، اس لڑکی کو بیوی بنانے کے لیے بیٹا بڑا ہو کر تیار نہ ہو اور طلاق دے دے، والد کہے کہ آپ اس کو بیوی کو کچھ نہ کہیے ہمارے پاس رہے گی، تو کیا یہ والد کی نافرمانی ہے یا نہیں؟ بہرحال بیٹا جب جوان ہوا تو لڑکی کے لیے تو یہ حکم ہے کہ اگر باپ یا دادا نے نکاح منعقد کیا اور بالغ ہوئی تو انکار نہیں کر سکتی. کسی وجہ سے انکار کرے گی کہ بے دین کے ساتھ شادی ہے، میرے سر کا باڑا لیا ہے، تب نکاح ٹوٹے گا. البتہ لڑکا بڑا ہو کر کے نکاح توڑ سکتا ہے. قرآن و حدیث کے حوالے علاوہ ایجاب قبول کرائے تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ نکاح تو ایجاب و قبول کا نام ہے، آیات اور احادیث کا پڑھنا سنت طریقہ ہے. یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ بھکتیوں کے بیان کا ہو، وہ اپنے ڈرامہ بازی کے شکار ہے. رہی دیہاتی علاقوں میں علماء زوجہ کے وکیل سے اس کی قبولیت کا الزام کیا اور شاہدین کو بھی اس کی قبولیت کے سننے کی قول، کیا یہ ضروری ہے؟ سکوت کافی ہے؟ نہیں، کنواری کا سکوت کافی ہے اور سیبہ کا بولنا ضروری ہے. نکاح کے موضوع پر جامع کتاب کون سی ہے؟
اسلامی نکاح مولانا ادریس انصاری نے کتاب لکھی ہے، آپ نے بھی لکھا نکاح پر، طلاق پر بہت لوگوں نے لکھا، نکاح میں نہیں لکھا۔ ایک عورت بیٹی، ایک آدمی آیا، اس کو کہا آپ سے شادی کروں گا، کہا قبول ہے، عورت کا قبول ایجاب کے بعد دوسرا آدمی آیا، اس سے بھی بات ہوئی۔ مطلب ایک دو مسلمانوں کی موجودگی میں ایک مسلمان مرد اور عورت نے ایجاب قبول کر لیا اور کوئی مانع اور عارض نہیں تھا، نکاح ہو گیا۔ کئی نکاح کا پیغام بھیجنے کے لیے استخارہ کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے کہ یہ گھر مناسب ہے، زندگی چل سکے گی۔ استخارے کا یہ بھی فائدہ ہے کہ اللہ اس میں خیر ڈالے۔ نکاح پڑھنے والا پیسہ لے سکتا ہے، زیادہ لے کم نہ لے۔ شریعت کے مسئلے میں نکاح کتنی بار چاہیے؟ کچھ ایک بار نکاح ایک ہی دفعہ ہو جاتا ہے، آپ نے قبول کیا، میں نے قبول، نکاح ہو گیا۔ مفتی صاحب نکاح پڑھاتے ہیں، آپ یہ باتیں کرتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں آیات و حدیث بھی ضروری نہیں ہے۔ ہماری جامع مسجد میں چند روز پہلے نکاح پڑھایا گیا، اس نکاح میں دولہا دلہن والوں نے موئی کیمرے تصویریں کھنچوائی۔ امام صاحب نے انہیں منع نہیں فرمایا، امام صاحب کو عجائب گھر میں بھیج دے کہ لوگ اس کو دیکھیں کہ یہ وہ امام ہے جو بندر نما ہے۔ اگر کسی آدمی نکاح سے پہلے یہ قسم کہے کہ اگر میں فلاں کام کروں تو میں جس عورت سے بھی نکاح کروں اس کو طلاق ہو یا ایک طلاق ہو، پھر اس کے بعد اس نے وہ کام کر لیا، تو کیسا آدمی کے لیے کسی عورت سے نکاح یہ دارالفتہ سے پتہ کر لو، وہ کوئی ہیلے بتائیں گے۔ کیا نکاح دوبارہ تازہ کرنا چاہیے؟ علامہ ابن عابدین شامی نے کہا ہے کہ چند سال بعد دوبارہ کر لیا جائے۔ عوام گڑبڑ شڑبڑ باتیں کرتے ہیں، اکثر نکاح ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ نسوار حرام ہے یا نہیں حرام ہے؟ اگر حرام ہے تو وضو روزہ وغیرہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو نسوار سے، یعنی نسوار منہ میں ڈال دیا اور اس کے بعد اس نے ہوا خارج کر لی تو ٹوٹ گیا۔ اور اگر نسوار ڈالنے سے یا سگریٹ پینے سے یا پان منہ میں ڈالنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حرام سے مراد حرام طبعی ہے، حرام شرعی نہیں ہے۔ پاک طبیعتیں نہیں چاہتی ہے کہ یہ چیزیں استعمال ہوں۔ عورت نے اپنی زندگی میں باپ سے اپنا حصہ نہیں مانگا، اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے اس کا حصہ لے سکتے ہیں نہیں؟ باپ سے تو زندگی میں کوئی بھی نہیں مانگتا۔ جب باپ مر جاتا ہے تو اولاد وارث ہوتی ہے۔ ماں کا حصہ نانا کے مال میں سے، باپ کا حصہ دادا کے مال میں سے پوتے اور نواز سے لیں گے، بشرطے کہ ان کا باپ اور ان کی ماں اپنے ماں باپ کی موجودگی میں نہ مرے ہو۔ اگر ان کے ماں باپ اپنے نانا دادا کی موجودگی میں مرے تو نواسے اور پوتے وارث نہیں۔ میرے بھائی کے 5 بیٹیاں ہیں، وہ چاہتے ہیں میرا بیٹا پیدا ہو جائے، اللہ نصیب فرمائے۔ حضرت زکریا کی دعائیں مانگا کریں۔ جب کوئی آدمی حرام کھاتا ہے کیا اس آدمی کا اولاد پیدا ہوتا ہے یہ ناجائز ہے؟ نہیں، اولاد تو حلالی ہوگی، البتہ اولاد کی قسمت میں فرق ہوگا۔ عالم دین اور اولیاء اللہ میں کیا فرق ہے؟ جو فرق 150 اور 150 میں ہے۔ مرتبہ اور درجے کے لحاظ سے علماء بڑے ہیں۔ ایک صاحب کا کہنا ہے کہ علماء دین کے پاس کتابوں کا علم ہے اور اولیاء کو اللہ کی طرف سے خصوصی ولایت نصیب ہوتی ہے۔ اس کو پتہ نہیں کہ اولیاء اللہ علماء کرام کی صفوں میں ہوتے ہیں اور علماء ان کے جرنیل ہوتے ہیں۔ 50,000 اولیاء جمع ہو اور ان میں ایک عالم ہو، جیسے 50,000 امتی ہے اور ایک ان میں نبی ہے۔ ان سے پوچھو کہ شیخ عبد القادر اور معین الدین اور نظام الدین کی کون سی کتاب درس میں ہے، لیکن علماء کی کنز و قدوری اور نور الازا سب شامل ہے۔ پوری امت اس پر پل رہی ہے۔ غلط باتیں کرتے ہیں۔ ہاں، اونٹ کے گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا مستحب ہے۔ کوئی بھی گوشت کھائے تو آپ منہ کنگالے ہاتھ دھوئے، یہ اچھی بات ہے۔ وضو سے مراد یہ نہیں کہ آپ باقاعدہ 3 دفعہ وضو کریں، ہاتھ منہ دھونا مراد ہے۔ اونٹ اپنے محارم سے جمع نہیں کرتا۔ معلوم ہی کرنے کی قربانی کے دیگر جب مثلا بیل بکرے دمبے وغیرہ بھی اپنے محارم جمع نہیں کرتے، نہیں، وہ سب وہ کرتے ہیں، حیوانات میں محارم نہیں ہے۔ اونٹ کی خصوصیت ہے۔ کوئی عورت اعتکاف کے اندر بیٹھ گئی، ان کو حیض آیا، اعتکاف ختم ہو چکا ہے، کیا عورتوں کا ہاتھ پیر اور بھوؤں کے بال نکالنا جائز ہے؟ اس میں اقوال مختلف ہے۔ درست بات یہ ہے کہ جس سے عورت نظر نہیں آتی بلکہ ایک جانور نظر آتا ہے، وہ جیسے چہرے پر بال، گالوں پر بال، پیشانی پر بال، وہ تو لے سکتی ہے، اور جو بال عام انسانوں کے جیسے بھویں وہ نہ لے، اس کا لینا منع ہے۔ ایک عورت جس پر سحری سے پہلے حیض کا غسل فرض تھا،
اور پھر روزہ رکھنا تھا، لیکن وقت کم ہونے کی وجہ سے اس نے وضو کر کے روزہ رکھ، یہ ٹھیک ہے، غسل بعد میں کرے، لیکن روزہ فرض ہے جب پاک ہو چکی ہے، غسل بعد میں ہو سکتا ہے۔ قدوری میں یہ مسئلہ تحریر ہے کہ کسی نے عورت کی شرمگاہ میں دیکھ لی تو اس کے سفلت اور جدہ اس مرد پر حرام ہے، اور کسی نے صرف کسی عورت کا پستان دیکھ لیا ہو تو بھی کیا اس کے؟ اصل بات یہ ہے کہ اس میں اشتہا شرط ہے، اگر باشتہا دیکھ لیا ہے اس کو اور یہ محارم میں سے ہو تب ہر عورت نہیں کہ کوئی عورت بھی آپ نے دیکھی اور حرام ہو گئی۔ ایک شخص کی 2 بیویاں ہیں، ایک امریکہ میں اپنے بچوں کے ساتھ رہتی ہے، دوسری ان کے ساتھ ہے، پچھلے ہفتے ان کا انتقال ہو گیا تو امریکہ والی بیوی پر عدت ہو گیا، دونوں بیویوں پر عدت ہو گئی، جو بیوی جس جگہ ہے وہاں سے عدت شروع ہو گئی، خاون کے جنازہ نکلنے کے ساتھ ہی عدت شروع ہے، خاتون کہیں بھی ہو۔ گزارش، اور خاص ایام میں حدیث شریف کی کتابوں کو پڑھ سکتی ہے، صرف قرآن مجید اور نماز سے منع ہے۔ عورتوں پر بھی خوشبو لگانا سنت ہے، عورت وہ خوشبو لگائے جس کا رنگ ہو بو نہ ہو، مرد وہ خوشبو لگائے جس میں بو ہو رنگ نہ ہو۔ درود شریف میں جو ترامیم کی بات ہو رہی ہے حدود شریعت میں، عورت کی گواہی کی وجہ سے عرض فرما رہے ہیں کہ زنا کے بعد کی عورت کی گواہی قبول نہیں ہے، ہر جگہ قبول ہے لیکن مرد کے ساتھ، بغیر مرد کی عورت کی گواہی عورتوں کے مسائل میں قبول ہے۔ ایک عورت جو اپنے بھائیوں کے گھر میں رہتی ہے تو اپنے شوہر سے جڑا ہے اور اب شوہر کا انتقال ہو گیا، اب کتنے ماہ عدت گزارے؟ اتنی عدت گزارے گی جتنے گزارنا چاہیے، 4 مہینے 10 دن۔ ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق عورت کو بچہ دینے سے بند کرنا جائز ہے یا نہیں؟ صحت خطرے میں ہو تو جائز ہے۔ اگر کفار کے ملک میں کسی عورت کی لاش سمندر کے ذریعے سے مل جائے اور وہ لاوارث ہو تو اس کی مسلمانوں نے کہا یا غیر مذہب نے کا کیا حکم ہوگا؟ کفار کے ملک میں خاتون ملے تو اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، باقی قرائن دیکھے جائیں گے، اگر قرائن نہیں ملے تو نہ مسلمانوں کے قبرستان میں نہ کفار کے، علیحدہ دفن کی جائے۔ یہ مسئلہ لکھا ہے کہ تردد کے وقت جنازہ نہیں ہوگا۔ عورت مرد کو بغیر شہوت کے دیکھ سکتی ہے، ضرورت کیا ہے کہ عورتیں مردوں کو دیکھ رہی؟ خیر تو ہے، ہرگز نہیں، شہوت تو بات کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے نظر پر پابندی لگائی ہے کہ دیکھے ہی نہیں۔ دورائے اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے اور دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کرے تو جنت میں آخری خاوند کے ساتھ ہوگی۔ عورتوں کا قبروں میں جانے کے متعلق جو حدیث ہے کہ لعن اللہ الزوارات کی قبول صحیح ہے یا نہیں؟ حسن درجے کی روایت ہے، عورتوں کے قبر پر نہ جانے میں اس سے زیادہ روایات موجود ہے۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ عورتوں کی جماعت صحیح ہے بغیر محرم کے تبلیغ میں جانا؟ دونوں باتیں غلط لکھی ہیں، کوئی عورت بغیر محرم کے تبلیغ میں نہیں جاتی، اس کے ساتھ خاون، بیٹا، باپ، بھائی، ماموں، چچا، تایا یہ ضرور ہوتے ہیں، یہ نہ ہو تو خاتون کا جانا تبلیغ میں سفر پر نہ جائے گا، جیسے جیسے محلے میں آ جا سکتی ہے اس طرح بعض نصیحت میں بھی خواتین آتی جاتی ہے، سفر جس میں پیش آئے اس کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے۔ کیا گھر میں عورتوں کو بلانا اور درود شریف کا محفل کروانا، خود محفل کرنے والے کو نہ نماز نہ جماعت کچھ بھی نہیں؟ تو جواب تو آپ نے خود دے دیا کہ وہ ایک رسم کر رہا ہے۔ تاہم عورتیں جب گھر میں جمع ہوگی پردے اور حجاب کے ساتھ اللہ کا نام لے کے ذکر اور ورد کرے گی تو اس سے منع نہ کیا جائے، ٹیلی ویژن اور VCR اور بازاروں میں پڑھنے سے منع کیا جائے۔ اچھے کام اور برے کام کے درمیان فرق کر لو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ملا عمر اسامہ فرضی نام ہے، ان کو کسی نے دیکھا تک نہیں، ہزاروں طالبان مر گئے اور ملا عمر اسامہ بچنے گئے۔ یا ماشاء اللہ، کل کوئی کہے گا کہ آپ بھی کارٹون ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، آپ اپنے بارے میں تیار رہیں۔ 2-4 مہینے سال بعد لوگ آپ کو کہیں گے کہ آپ بھی کوئی آدمی نہیں، ایسے کاغذ کے تھے، ختم ہو گئے۔ شرم کو تم مگر نہیں آتی، شرم ہو تو تمہیں آ جائے نا۔ کسی کی حقیقت اور انسانیت کا انکار کرنا انسان کا کام نہیں ہے۔ پان، سگریٹ، نسوار سب نامناسب ہے۔ موٹر سائیکل چلتا ہوا کام کے سلسلے میں بعض اوقات پانی کی چھینٹے آ جاتے ہیں جو کہ موٹر سائیکل ہی چلتے ہوئے سوکھ جاتے ہیں، بعد میں معلوم بھی نہیں ہے۔ عام طور پر جو پانی ہوتا ہے وہ پاک ہی ہوتا ہے، گٹر کا پانی ہر جگہ نہیں ہوتا۔ گزارش کی جاتی کہ بندے ایک سوال کا جواب چاہتا ہے، اس مسئلہ یہ کہ پگڑی کے بارے میں
میں پگڑی پہننا کیسا ہے؟ سنت ہے، پیلی پگڑی بھی سنت ہے۔ غزوات کے اندر جو ملائک آئے تھے، تحقیق یہ ہے کہ ان کے پگڑیوں کے رنگ پیلے تھے۔ اگر ایک مسجد میں امام مقتدی سمیت کوئی فردی پگڑی نہ باندھے، سنت کے ترک کا گناہ سب کو ہوگا۔ ایک دکان ہمارے 5 لاکھ پگڑی دے کر 1000 کرا دیتے ہیں، اس دکان کو 1 لاکھ ایڈوانس لے کر۔ صحیح بات یہ ہے کہ پگڑی کا کاروبار درست اور صحیح ہے۔ پیدائش کے کون سے دن بچے کا عقیقہ ہے؟ 7ویں دن۔ پیدائش کے کون سے دن بچے کے بعد؟ اسی دن۔ پیدائش کے کون سے دن بچے کا ختنہ کرائے؟ جتنا جلد ہو سکے۔ پاک اور ناپاک کپڑے ایک ساتھ ملا کر دھونا ہوتا ہے، کیا اس طرح سے کپڑوں کی پاکی؟ نہ، چاہیے کہ کپڑے علیحدہ علیحدہ 3 مرتبہ دھوئے جائے اور نہیں چھوڑے جائے۔ پاک پلیت اکٹھے ہو جائیں گے، سب پلیت ہو۔ آج کل جو پنجپیری نکلے ہوئے ہیں اپنی طرف سے ترجمے کرتے اور ہوتے جاہل ہے اور اکابر کی توہین بھی کرتے ہیں، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ خصوصیت پنجپیریوں کی نہیں ہے، یہی کام مودودی بھی کرتے ہیں۔ ان کے لونڈے لفنگے مسجدوں میں تفہیم القرآن لے کے بیٹھ جاتے ہیں، جو نہ اہل ہوتے ہیں نہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو شر فساد پھیلاتے ہیں۔ جو پنجپیری ایسے ہیں وہ بھی بہت برے لوگ ہیں۔ پنجپیر مولانا دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے، مولانا نصیر الدین غرغشتوی کے شاگرد خاص تھے، مولانا حسین علی کے علوم کے امین تھے۔ البتہ ان کا انداز بیان کا غیر معمولی متشدد تھا، جس سے فائدے کے بجائے نقصان زیادہ ہوتا تھا۔ اب ان کے متبعین میں اچھے بھی ہیں اور حد سے بڑھنے والے بھی ہیں۔ پنجپیری فرقے کی کھل کر وضاحت فرمایا، زیادہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ایک جماعت ہے توحید سنت کی، جن سے توحید سنت کی ادائیگی میں کچھ زیادتی ہو جاتی ہے۔ ان کے بانی کون تھے؟ مولانا غلام اللہ خان یا مولانا پنجپیر، دونوں بزرگ تھے اور دونوں دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہیں، علماء اکابر علماء دیوبند میں سے تھے۔ تھوڑے سے آپ بھی حدود میں رہا کریں، اپنے بڑوں کو پہچان لیں۔ ایک فرقہ ہے جو کہ پنجپیری کے نام سے مشہور ہے، دینی مدارس کے بعد اساتذہ کو پنجپیری کہتے ہیں، دوسرے طلباء کو اس سے دھوکہ دیتے ہیں۔ لہٰذا اس فرقے کے بارے میں کچھ وضاحت فرمائیں۔ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ کے ماننے والے ہیں۔ وہ بہت اچھے اور بہترین عالم تھے، بعض مسائل میں انہوں نے زیادتی کی ہے، اس لیے وقت کے علماء ان سے ناراض رہے، لیکن وہ اہل حق میں سے تھے اور اہل حق جماعت ہے۔ ہاں، جو ان میں سے حد سے آگے بڑھ گئے، اساتذہ اور بزرگوں کی توہین کرتے ہیں، وہ یقیناً گمراہ اور بے دین ہیں، لیکن حضرت شیخ خود ایسے نہیں تھے۔ پینٹ شرٹ پہن کر نماز پڑھنے میں کوئی کراہت ہے؟ بالکل ہے، ناپسندیدہ لباس ہے۔ میری بہن کی ساس ضعیف ہے، میرے لیے محرم ہے یا غیر محرم؟ آپ کی بہن کی ساس آپ کی کچھ نہیں لگتی، غیر محرم ہے اور اس سے پردہ فرض ہے۔ عورت کے لیے اس کا سسر محرم ہے یا غیر محرم؟ غیر، وہ محرم ہے، اس سے پردہ نہیں ہے، بشرطے کہ سسر بازاری آدمی نہ ہو، عورتوں کا شوقین نہ ہو، گپ شپ لگانے والا نہ ہو۔ اس قسم کے سسر کیا، اپنے سگے بھائی سے بھی پردہ آیا ہے۔ تجربہ ہے کہ اللہ وہ پریشانی اور صدمہ دور کر لیتا ہے۔ پردے کے متعلق قرآن میں جو حکم ہے وہ کس صورت کی کس آیت میں ہے؟ سورہ نور اور احزاب دونوں بھرے پڑے ہیں۔ عورت کے لیے شرعی پردہ کیا ہونا چاہیے؟ یعنی گھر کے اندر بھی لباس ڈھکا ہوا ہو، بغیر ضرورت کے سر کے بال نہ کھلے، اور اجنبیوں سے جو لباس جسم پر پہنی ہوئی ہے اس لباس کا بھی پردہ ہوگا، صرف چہرے کا اس کا نہیں۔ جو لباس خاتون کے جسم سے ٹچ ہو رہا ہے اس کا بھی اجنبیوں سے برقعے یا چادر کے ذریعے پردہ ہوگا، اور بلا ضرورت کے گھر سے نہیں نکلے گی۔ اور وہ تمام افراد خاندان کے جن سے کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے، جیسے دیور، جیٹھ، ماموں کا لڑکا، تایا کا لڑکا، پھوپھی کا لڑکا، بہنوئی، خالہ کا لڑکا، ان سب سے پردہ فرض ہے۔ پردے کے باب میں یہ بالکل اجنبیوں کے حکم میں ہے۔ کیا عورت قبرستان میں پردے کی حالت میں اپنے محرم کی قبروں پہ جا سکتی ہے؟ 4 مہینے 10 دن کے عرصے میں خاوند کی قبر پر جا سکتی ہے، اس کے بعد نہیں۔ ماں باپ، بہن بھائی، ماموں اور یہ جو پردے کے رشتہ دار ہیں ان کی قبروں پر ہمیشہ جا سکتی ہے۔ عورت پردے کی حالت میں اپنے ہاتھ اور پاؤں کھلے رکھ سکتی ہے، ضرورت کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ میری خالہ کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی، ایک بیٹے اور بیٹی نے میری والدہ کا دودھ پیا،
پوچھنا یہ کہ ان کی بیٹی سے میرا پردہ ہوگا، اسی طرح لڑکے سے میری بہنوں کا بھی پردہ ہوگا یا نہیں۔ جن کا نکاح کبھی بھی ہو سکتا ان کا پردہ فرض ہے، اور جن کا نکاح نہیں ہو سکتا ان کا پردہ نہیں ہے۔ عورت کے چہرے کا پردہ بھی فرض ہے۔ حجاب المرأۃ فی وجہہا، اصل پردہ تو خاتون کے چہرے کا ہے۔ کیا جنازے کے ساتھ ایک شخص کا یہ کہنا درست ہے کہ پڑھ کلمہ شہادت الجوہر النیر شرح قدوری در مختار رد المختار تنویر الابصار تمام معتبرات حنفیہ میں ہے کہ وہ یکرہ رفع الصوت مع الجنازہ، جنازے کے ساتھ ذکر کلمہ شہادت نعت بلند آواز سے پڑھنا مکروہ اور بدعات میں سے ہے۔ خاموش رہنا اور موت اور قبر کے دہان کرنا یہ سنت طریقہ ہے۔ کوئی پرندے کا شکار کرتے تو اسے تھوڑی دور گولی لگتی ہے تو وہاں پہنچنے تک وہ مر جاتا ہے تو وہ پرندہ حلال ہے۔ گولی چلاتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیں۔ گھر کے اندر پنجرے میں پرندے پالنا جائز ہے، لیکن ان کی خدمت ضروری ہے، صفائی ستھرائی ٹائم پر پانی۔ لکھا ہے اردو کا، اچھا لکھا ہے کہ میں پرندوں کا کاروبار کرنا چاہتا ہوں، کیا جائز؟ یا جائز ہے۔ جو آدمی کے درمیان دکان میں شراکت ہے، ایک آدمی نے پیسے لگایا، دوسرے کا محنت ہے، اب یہ مختلف مانگتا ہے لیکن ان کو اپنا نصف حصہ بھی ملتا ہے، اور جس نے پیسے لگائے وہ دکان میں نہیں آتا، اب شراکت میں تنخواہ لینا جائز نہیں۔ یہ تو پہلے دن طے ہونا چاہیے کہ ایک کا پیسہ ہے اور ایک کا عمل ہے، آیا نصف کا فائدہ ہوگا یا کچھ فرق ہوگا، آپس میں طے کر لے پہلے سے۔ پسند کی شادی کے بعد اسلام کا کیا ہوگا؟ شادی تو ہمیشہ ہی پسند کی ہونی چاہیے، ناپسندی کی تو طلاق ہوتی ہے۔ یہ پانی آب زلال کو پلائیں گے، پشتو میں کہتے ہیں ایک شاعر کہ آب زلال بویشی قاسم علی حیدرہ وی تخبد سردار پگاڑ دا کوثر، یہ وہی پیاس بجھانے والا، آب زلال کے معنی پیاس بجھانے والا۔ پیر و جمعرات کے روز رکھنا رکھنا اور جمعہ ہفتہ اتوار کا روزہ رکھنا حدیث سے ثابت ہے۔ پیر اور جمعرات کا روزہ تو موطا امام مالک میں موجود ہے، آج کل بھی حرمین شریفین کا عمل ہے۔ کسی پیر کو وسیلہ کرنا جائز ہے، بہتر نہیں ہے۔ قرآن کی پہلی تفسیر کس زبان میں ہے؟ عربی میں۔ کیا سندھی زبان میں سب سے پہلے ترجمہ؟ ہرگز نہیں۔ مخدوم ہاشم بہت بات کا آدمی ہے، وہ 1100 کا آدمی ہے، 519 ہجری میں دروازجک کے اندر تفسیر زاہدی فارسی میں مکمل لکھی گئی ہے۔ مخدوم صاحب سے 300 سال پہلے نوح حالائی، شیخ لطف اللہ حالائی، انہوں نے ترجمہ فارسی میں مکمل کیا ہے۔ 842 میں عبد المومن نے فارسی ترجمہ لکھا ہے، تفسیر بحر المواج کے نام سے۔ مخدوم ہاشم محدث بھی تھے، مفسر بھی اور فقی بھی، لیکن بدعات کی طرف میلان پایا جاتا تھا۔ قبروں کے پوجے کے قائل ہے مخدوم صاحب۔ پرفیوم استعمال کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے۔ پیشہ ور فقیروں کو پیسہ دینا ناجائز ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نام پر غلط کہتے ہیں، وہ ان کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ دودھ پینے والا بچہ اگر پیشاب کرے تو اس کپڑوں کو چھینٹا دے دیا ہے، 3 دفعہ اوپر پانی ڈال کے چٹک دے۔ اگر کسی شخص کو پیشاب کے بعد قطرے آتے ہیں تو اس کی نماز اس حالت میں، نماز تو ہوگی لیکن وہ علاج کر لے، روئی بھر دے، ہر نماز کے لیے تازہ وضو کر لے، مختصر نماز پڑھے، جماعت چھوڑ دے تاکہ پاک حالت میں نماز پڑھے۔ نہ ہو سکا تو پھر معذور شرعی ہے، جس طرح بھی وہ نماز ہوگی۔